ثم جملۃ ما یترک بالحقیقہ خمسہ، تو کہتے ہیں جن امور کی بنا پہ حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجاز کے جہاز میں سفر کیے جاتا ہے وہ 5 وجوہ ہو سکتی ہے. خمسۃ بالاستقراء اسے لکھا ہے، تو استقراء اور تمثیل پڑھ چکے ہو نا، کہاں پہ قیاس سفسطی وغیرہ پڑھ چکے ہو نا. اوائل منطق میں ابتدا میں تیسیر المنطق میں جنورانی قاعدہ ہے اس کے لیے. وقت تترک بدلالت محل الکلام، اب بتاتے ہیں وہ 5 مقامات کون سے آپ سے پوچھا جائے بتاؤ ذرا تفصیل سے، اور مثالوں کا مسالہ بھی نہ بھولیں کہ جناب وہ کون کون سے مواقع جہاں پہ حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے اور مجاز کو لے لیا جاتا ہے. تو آپ لکھو کہ جناب وہ 5 مقامات ہیں، کوئی ایسا بھی ہو جو کہے گا 10 مقامات ہیں، لیکن یہ کہ لکھنے کے لیے وقت نہیں، کئی دانے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہے گا 10 مقامات ہیں، اور بعض امام کہتے ہیں 15 مقامات ہیں، مجتہد بن جاتا ہے، پھر خلاف ہی نکل کر کے. اور سب کے لکھنے کے لیے افسوس کی وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے اور ناظم جی آ کے پرچہ چھین رہا ہے، تو اس لیے 2 قسمیں میں نے لکھ دی اور باقی رہ گئی، ورنہ 20 قسمیں میں لکھتا. ایسے بھی مجتہد پھر ہوتے ہیں، کلاس میں بڑے صوفی ہوتے ہیں لیکن وہاں بے لگام مجتہد بن جاتے ہیں، پھر کئی سارے ایسے ہوتے ہیں. بدلالت محل الکلام، محل کلام بتاتا ہے کہ جناب حقیقت کو نہیں لے سکتے. کل مثال گزر گئی تھی، کہا تھا لا آکل من هذه النخلہ، اس کھجور میں سے نہیں کھاؤں گا. تو کھجور کے پتے نہیں کھائے گا، ظاہر پتے تو کوئی نہیں کھاتا، شتر شریف بھی نہیں کھاتا، اتنا بڑا جبڑا دے رکھا ہے لیکن وہ بھی نہیں کھا سکتا. تو کیا کھائے گا؟ کانٹے ہی کانٹے ہیں. یا اس کی چھال جو ہے اس کے لیے بھی شتر مرغ والا اور آگے مگرمچھ والا منہ چاہیے، وہ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یاکل من هذه النخلہ، اس پہ جو نرم والی کھجیاں ہیں کہ نیم پختہ، ان کی طرف اشارہ ہے. آدھی پکی ہوئی آدھی پیلی والی کھجیاں وہ نہیں کھائے گا صوفی، اس لیے کہ پہلے بہت کھائی تھی تو پھر منہ پہ چھالے آ گئے تھے، پیٹ خراب ہو گیا تھا. تو اب کیا کہا؟ لا یاکل من هذه النخلہ، اس مرتبہ وہ اتنی کھجوریں نہیں کھائے گا، کھجیاں 2 کلو کھائی تھی، برا حال پھر ہو گیا تھا، اس حال لگ گیا. تو اس لیے اب اس نے یہ کہا. تو جناب سب کہتے ہیں ہاں کھجور نہیں کھائے گا اور کھجور کے تنے کو نہیں کھا سکتے. اور بدلالت العادت کما ذکرنا، اور عادت کے طور پہ بھی اس نے کہا واللہ لا ازو قدمی فی دار فلان، فلاں ٹاپو کے گھر میں قدم رنجان نہیں ہوں گا اور میرا پیر سراپا خیر نہیں کبھی جو ہے نہ رکھے گا، میں کسی صورت میں نہیں جاؤں گا اور نہ کسی صورت میں داخل ہوں گا. تو ایسے سے میں فرماتے وقت تترکو بدلالت العادت کما ذکرنا اور بدلالت معنی یرجع للمتکلم. تو یہ دونوں باتیں مشہور و معروف ہے، گزر گئی ہیں، تو اس لیے ان کی مثالیں نہیں دیں کیونکہ یہ مشہور و معروف ابھی قریب میں گزری تھی. قدم رنجانا ہونا اور یا کھجور کو نہ کھانا، دونوں صورتوں میں یعنی وہ عام لیتے ہیں، چاہے پیادہ جائے ننگے پیر جائے اور یا یہ جوتے پہن کے جائے اور یہ چھلانگ لگا کے جائے اور یا کسی بھی صورت میں جائے، اڑ کے جائے کسی صورت میں بھی، یا دیوار پھلانگ کے جائے، دار اس کا اپنا ہو یا دار اس کا کرائے کا ہو یا عاریت کا ہو، ہر حال میں دونوں صورتوں میں یانس ہو جائے گا. لا یضع قدمہ فی دار فلان. تیسری قسم وبدلالت معنی یرجع للمتکلم، اور یا پھر یہ کہ ایسا کوئی معنی ہو کوئی وجہ ہو جو متکلم میں پایا جا رہا ہو، کما فی یمین الفور. یہ تیسری قسم ہے یمین فور، فار یفور فوراً، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص شدید غصے میں آ جائے، اس میں فوارہ بھر جائے، یعنی خیز غضب کا فوارہ اس میں چلنے لگے، اور یہ وہی فور ہے شدید فوارے کے اس طرح چل پڑنے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جناب کہتے ہیں بلڈ پریشر کافی ہائی،
یہ وہ فوران ہے، اور یہ وہ زوردار قسم کی تیزی ہے، فوران کی ہے، شورش ہے، ہیجان ہے، ہنگام ہے، کما فی یمین الفور. تو کہتے ہیں غصے اور تیش کی وجہ سے جو جذبات کی شدید یورش ہوتی ہے اعصاب پہ، اسے کہتے ہیں فور، یمین الفور. تو فوری والی قسم یعنی جذبات میں آ گیا. زوجہ نے کہا آج فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے، اور یا فلاں مارکیٹ جانا ہے. تو دانے کو اور ٹاپو کو جوش آ گیا، جوش میں بھر گیا، تیش میں بھر گیا، انتہائی غیظ میں بھر گیا، غضب میں بھر گیا. تو اس نے کہا خبردار، خبردار، وارننگ دیتا ہے، اگر آپ گھر سے نکلے اس دوران میں ابھی میں کہتا گھر سے تو نے باہر قدم رکھا کسی بھی غرض کے لیے مذکورہ، کسی بھی ضرورت کے لیے یا نہ ضرورت کے لیے، شوقیہ طور پہ اور یا ضروریہ طور پہ، لابدیہ طور پہ یا ناگزیریہ طور پہ تو نے باہر قدم رکھا، تجھے طلاق. اس طرح اس کو دھمکا دیا، ڈرا دیا. صوفی اچانک پرجوش ہو گیا، کیونکہ کسی ساتھی نے، پھر خاکسار نے اس کو تانا دیا تھا، ٹاپو شادی کیا کر لی تو اس طریقے سے زن مرید ہو گیا، زن غلام ہو گیا ٹاپو. ہر وقت اس کو لے کے پھرتا رہتا ہے، کوئی کام ہی نہیں. تو اب صوفی کو تیش آ گیا اور صوفی پرجوش ہو گیا. تو اس کے یکایک اس کے تیور انتہائی خطرناک اور انتہائی تیز ترین اور بدترین ہو گئے. تو کہنے لگا آج تو باہر گھر سے نکلی، قدم رکھا، میری میت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، میں نے تو قسم کھا لی، اور اپنے طور پہ بھی یا کسی کے ساتھ، تو تجھے طلاق. ایسی خطرناک، ایسی زہرناک دھمکی دے دی اس نے. تو کہتے ہیں اور یہ ہوا انتہائی فوران غضب میں، جسے کہتے ہیں عالم مغلوبیت غضب میں. کیا کہتے ہیں؟ عالم مغلوبیت غضب میں مغلوب الغضب ہو گیا تھا. اس طرح یہ ہے. تو مغلوب الغضب ہو جانے کی وجہ سے کہتے ہیں یہ صرف فوریت کی، ابھی اس کا پارا اتنا چڑھا ہے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کا پارا جو ہے وہ برف خانے میں چلا جائے گا. مزاج کا ایسا نہیں، یہ تو بہت اس کو چوکے لگائے گئے ہیں اور بہت اس کو غیرت دلائی گئی ہے، تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے ملا غیرت بن گیا. گزرا ایک، اس کا نام تھا کیا؟ ملا غیرت. خود کو پھانسی لگا دی تھی، غیرت میں آ کے گلا گھونٹ دیا تھا، غیرت میں آ کے تو اس کا نام پڑ گیا پھر کیا؟ ملا غیرت. اچھا، کافی عرصہ پہلے ہی ہے، 100 سال پہلے رامپور کا واقعہ. کہاں فی یمین الفور کہتے ہیں، یمین فور میں ایسا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے یمین فور کا بمعنی فی المتکلم میں، یہ متکلم ایک معنی پایا جاتا ہے تو وہ معنی فرد ہو گیا اور وہ معنی ٹھنڈا ہو گیا، وہ معنی بیٹھ گیا. اب اس میں وہ تیش نہیں رہا، وہ جوش نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا، وہ بھاگ، وہ خمار، وہ ساری کیفیت اب تقریباً ختم ہو گئی. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر وہ مزاج شناس ہوئی اور اس میں قدر عقل ہوئی اور وہ اس سے زیادہ گوئے کہ فارغ عن العقل نہ ہوئی زوجہ، تو چاہیے کہ خاموش کر کے وہ بیٹھ جائے کچھ دیر کے لیے، کچھ بھی نہ کہے، کیونکہ اس نے آخری دھمکی دے دی، آخری گولی چلا سکتا ہے، بالکل دہان پہ ہے، کسی بھی چل سکتی ہے. تو ابھی فی وقت بالکل یہ جودھم خاموش ہو جائے، ساکت اور صامت ہو جائے، بالکل دم کشید کر کے خاموش بیٹھے. اور جب یہ فورانگی ختم ہو جائے اس کے بعد اس کی طبیعت میں اور مزاج میں شگفتگی آ جائے، غیر اور غضب والی تیزی اور تمازت ختم ہو جائے. پھر اس میں شگفتگی آ گئی، خوش مزاجی آ گئی، خوش طبعی آ گئی، اس کی تازگی چہرہ خوش چہرگی بتا رہی ہے.
تو اس لیے اس کے بعد پھر اگر یہ جائے 2-3 گھنٹے کے بعد اگر یہ گھر سے نکلے ضرورت کے لیے اور یا کسی ناضرورت کے لیے بہرحال آ جاتی ہے باہر تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اب طلاق چاہیے کہ واقع ہو. عمومی اس نے دھمکی دے دی شرط لگا دی لیکن فرمایا یہ اس کی ذات میں اور جذبات میں جو فورانگی پائی جا رہی تھی جو شورانگی پائی جا رہی تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا یہ وقتی جذباتیت تھی یا وقتی جنون تھا اور اب وہ نہیں رہا. یہ تیسرا مقام ہو گیا. وہ بدلالت سیاق النظم سیاق نظم سے یعنی کلام اور عبارت سے اور نظم کو دیکھتے ہوئے ہم نے سمجھ لیا کما فی قولی تعالی کلام جو چلایا گیا ہے وہ کلام کس طرح چلایا گیا ہے آیا خوشی سے یا ناخوش ہو کر الہ العالمین نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. جہنم کے انجام بتا دیا. تو فرماتے ہیں اب یہ اللہ کی جانب سے فرمانا مرضی ہے. جس کی فرمایا مسلمان رہے جس کی مرضی ہے وہ کافر ہے. اختیار پہ بات چھوڑ دی گئی. آیا یہ خوشی میں فرمایا گیا یا یہ کہ الہ العالمین نے ان کافروں سے ناراض ہو کے فرمایا؟ تو سارے دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں صاحب وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ کیا فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وہ بندوں کے لیے کفر کو بہرحال پسند نہیں فرماتے اور کسی بندے کو کفر پہ نہیں دیکھنا چاہتے. الہ العالمین طبی طور پہ منشے ربانی جو ہے رضا ربانی کیا ہے کوئی بھی کفر نہ کرے کوئی بھی کافر نہ رہے کوئی بھی کافر نہ بنے. اس کے باوجود یہ فرمایا تو سیاق کلام بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ وہ ایک قسم کی گویا کہ وارننگ دے رہے ہیں ان کو ہم نے حق واضح کر دیا یہ حق ہے یہ باطل ہے اب تمہاری مرضی ہے حق کو لیتے ہو یا باطل کو لیتے ہو. بتا دیتے ہیں اس باطل کا کیا انجام ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا آگے بتا دیا کفر کرو گے ظلم کرو گے اور ظالمین کا انجام یہ ہے. اب مرضی تمہاری ہے. پتہ چلا اس میں رضا بالکفر نہیں ہے بلکہ یہ تو الہ العالمین جو ہے وہ آخری طور پہ ان کو تنبیہ فرماتے ہیں. وبدلالۃ اللفظ فی نفسہ اور اس طریقے سے فرمایا یہ پانچواں مقام ہو گیا نا. اور وہ لفظ فرمایا جس میں خود دلالت پائی جاتی ہے کہ حقیقت کو چھوڑ دیا جائے. کما اذا حلف لا یاکل لحما فاکل لحم السمک لم یحنث. کسی نے کہا جناب بوٹی نہیں کھائے گا بوٹی سے منع کر دیا حکیم سے نیاسی نے نبض دے کرو ہو تیرا جگر جو ہے بہت کمزور ہو رہا ہے اور بالکل ہی خطرناک حالت میں ہے اس لیے فوری طور پہ کسی قسم کا بھی صرف بڑے کا یا کسی سڑے کا نہیں بلکہ ہر قسم کا گوشت چھوڑ دو کوئی سا بھی ورنہ خطرہ ہے تیرے جگر کو کوئی بھی لحمیت ختم کر دو. تو اس نے کہا لا یاکل لحما اس نے کہا ویسے تو یہ کافی گوشت خورا ہے کیسے رکے گا تو قسم کھا لی قسم کھا لوں گا. تو اب جب بھی اس طریقے سے مجھے شوق ہوگا بڑی بڑی بوٹیاں کھانے بھینس کی بڑی بڑی بوٹیاں کیا بڑے بڑے بوٹے کھانے کا شوق ہوگا تو میں اپنی قسم ہی دوبارہ کھا لیا کروں گا بجائے بوٹی دبانے کے اور یوں محترز رہوں گا مجتنب رہوں گا ان بوٹیوں سے. ٹھیک ہے جناب چند دن تک یہ اعتراض کرتا رہا. فاکل لحم السمک پھر اس کو اپنے دوست پیر خاکسار نے کہا کوئی بات ہے یہ میں فشری سے لایا ہوں لی مارکیٹ میں اس کو مہمان بنایا تو بولا کہ سنت دعوت کرتا ہوں یہ سمک میں لایا ہوں فشری سے اور کھجور اپنی یہاں لی مارکیٹ کی ہے فکر نہ کر.
یوں تیری دعوت کرتا ہوں صوفیاء صلحاء والی اتقیاء والی عربی دعوت تیری کرتا ہوں. اور شترانی کا دودھ بھی ہے ماشاءاللہ. آج کل میسر ہے شترانی کا دودھ, وہ بھی وافر ہے. ضرورت پڑ گئی لوگوں کو نا, تو اس لیے اب فروخت ہو رہا ہے. یہ بھی موجود ہے. چنانچہ اس کو ترغیب دے دے کر اس نے بہرحال مچھلی کی کئی ساری بوٹیاں اس کے حلق سے اتروا لی. فاکل لحم السمک, کھا لیا اس نے. پہلے کے جا رہا تھا, بچ رہا تھا, جناب میں نے قسم کھائی, ابھی تک اس قسم سے ہی پیٹ بھرا ہوا ہے, مچھلی کیسے کھاؤں گا. لیکن اس کے بعد جب صوفی نے چکھا دی اس کو, بڑا مزہ آ گیا اس کو, اور پھر کھاتا ہی گیا. فأكل لحم السمك, تو مچھلی کھا لی اس نے, 1 کلو کی کھا لی. حانس ہو گیا نہیں, لم یغلس, ابھی تک وہ قسم پیٹ میں سالم ہے, قسم نہیں ٹوٹی, وہ سالم ہے پیٹ. لم یغلس. وکذلک حلف, اسی طرح اگر اس نے قسم کھا لی, لا یاکل فاکہہ, فاکہہ نہیں کھائے گا, اس لیے کہ اس کو ذیابیطس کی تکلیف ہو گئی تھی, اور اتفاق سے صوفی خاکسار نے اس کو کیلے کھلائے بہت سارے, تقریباً 8-10 کیلے کھلائے, اور اس کی شوگر جو تھی وہ آسمان کو چھونے لگی, بہت زیادہ تیز ہو گئی, 400 سے آگے چھلانگنے لگی, بہت پریشان ہو گئی. صوفی نے کہا کوئی بات, ہمارے صوفی لوگ اور کوئی سا فروٹ پسند نہیں کرتے, لیکن کیلے کو پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی صوفی فروٹ ہے, صوفی فروٹ ہے, قدرتی حلوہ ہے, اور قدرتی کھیر ہے, اور کہتے ہیں صوفی کھیر خور کو اللہ کھیر ہی دیتے ہیں. تو اس لیے کہا یہ صوفیاء اس کو پسند کرتے ہیں. عام طور پہ صوفی جو ہے واقعی ایک ہی طور پہ کیلے کو پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بہت مفید اور صوفی شے ہے, ہماری طرح کوئی نقصان نہیں کرتا, پیٹ آرام سے بیٹھ جاتا ہے خاکسار ہو کر. لیکن اس کو نقصان دے دیا اس لیے کہ شوگر تھی, اور جناب جب اس کو کھلا دیے, ایک دیا اس کو پھر اور دیا ہے, بڑا زبردست ہے جناب. اور یہ تو گرم موسم میں ٹھنڈا بھی گرم میٹھا بھی, دیکھو قدرتی آئس کریم ہے, صوفی کھا لو. اور اس کے بعد اس کو ایک اور ٹھنڈا والا دیا ہے, یہ تو قدرتی کلفی ہے, صوفی کھا لو. اور اس کو 8-10 کیلے کھلا دیے, کبھی کلفی کا نام دیا اس کو, اور کبھی اس کو آئس کریم کا نام دیا, اور کبھی اس کو دوسرے نام دیے. صوفی کا بیڑا غرق کر دیا, مرنے لگا اور کانپنے لگا, لرزنے لگا, شوگر اس پہ چھا گئی. اس کے بعد جو قسم کھا لی, لا یاکل فاکہہ, میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا. اور تو تقریباً فواکہ اس کو نصیب نہیں ہوئے تھے, لیکن یہ اس کو صوفی نے کھلا دیے. اب قسم کھائی کہ فاکہہ نہیں کھائے گا. وطلح منضود ذکر ہے نا قرآن کریم میں, تو اچھی چیز سے ہے. وطلح منضود وظل ممدود, وفاق کہتے ہیں کہ تو تلح جانتے ہو نا, تلح کیلے کو بولتے ہیں, منضود تہ بتہ, اور نہ وہ کتنے بڑے بڑے کیلے ہوں گے, آپ کی تقریباً فٹ اور 1.25 فٹ تک تو سعودیہ میں ملتے ہیں کیلے, جیسے تمہارے یہاں مولی ہوتی ہے, فٹ 1.25 فٹ 1.5 فٹ تک. تو اتنے لمبے لمبے تو دنیا میں مل رہے ہیں, وہاں ملتے ہیں سعودیہ میں تقریباً فٹ بھر, یہاں کے 3-4 کیلے ملا کر, وہ کیلوں کا باپ یا کیلوں کی ماں. تو جنت کے کیلے پھر سمجھ لو تقریباً 4-5 گز کا ایک کیلا ہوگا, اور صوفی اس کو پینسل کی طرح لے کے جو ہے کھائے گا مزے سے. وطلح منضود, کیلے تہ بتہ, تو اس لیے بھی صوفیہ پسند کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ جنت میں ہمیں کیلے ملیں گے وہاں پہ. فأكل العنب, پھر اس کے بعد وہ کسی اور ساتھی کے پاس چلا گیا, وہاں پر کہاں بلوچستان چلا گیا, چمن چلا گیا, وہاں پہ اس کو کھلا دیے کسی اور صوفی نے. کیا کھلا دیے؟ انگور کھلا دیے, انگور کا باغ تھا, انگور کھلا دیا اس کو. لم یغلس, اور یہ بڑا ہی لرز رہا, پریشان تھا. میں نے قسم کھائی تھی جناب, اور اب آپ انگور کھلا رہے ہو, اور انگور بھی زہر مار دینے والے ہیں اس کو شوگر کی وجہ سے. یہ بھی صحیح مخلص ساتھی تھا.
اس نے 1 کلو انگور کھلا دیے تاکہ بچی جو کچھ جو ہے کسر پوری ہو جائے، صوفی مر جائے، مرا نہیں بچ گیا تو لم یحنس، ہنس بھی نہیں ہوگا، قسم بھی اس کی نہیں ٹوٹی ابھی تک۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لقصور فی المعنى المطلوب فی الاول وزیادۃ فی الثانی۔ کیوں جناب؟ کہتے ہیں لغوی طور پہ معنی میں کمی بیشی ہے۔ لقصور فی المعنى المطلوب، آپ فرماتے ہیں پہلا والا معنی سمجھ کا ہے، اس میں معنی لحمیت قصور کے ساتھ پایا جائے، کمی کے ساتھ پایا جائے۔ کس طرح پایا جا رہا ہے؟ کمی کے ساتھ پایا جا رہا ہے، ناقص ہے، اس لیے کہ لحمیت کے اطلاق نہیں ہوتا۔ کسی سے کہا جاتا ہے جناب جاؤ آپ 1 کلو گوشت لے آؤ، تو سارے وہ جاتا ہے بازار جاتا ہے تو وہ اتنا تو پوچھ لیتا ہے کہ باہر گوشت آیا مرغی کا لے آؤں اور یا بڑے کا یا چھوٹے کا، لیکن آگے تفصیل مزید نہیں پوچھتا اور وہ گوشت لے آتا ہے۔ کوئی اس سے نہیں کہتا کہ جناب آپ سے کہا تو گوشت لے آنا تو مراد سے مچھلی کا گوشت، کبھی نہیں کہا جاتا، اس سے یہ مراد نہیں لیتے۔ اور جب مچھلی لاتے ہیں تو اس کے مستقل مچھلی کا نام ہے، اس اختصاص کی ضرورت نہیں کہ جناب مچھلی کا گوشت دے دو، یہ نہیں کہا جاتا، مطلقاً کہا جاتا مچھلی دے دو کاٹ۔ تو کہتے ہیں اس میں لحمیت والا وہ معنی اس طرح جانداری سے نہیں پایا جاتا، بھرپور طریقے سے نہیں پایا جاتا، لم یحن، تو اس لیے فرماتے ہنس نہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ لحمیت کے لیے فرمایا جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ لحم اصلاً وہ ہوتا ہے کہ اس کو کاٹا جائے تو اسے کہیں سے بہرحال خون کے 2 قطرے وہ ٹپکیں، تو یہ اصل لحم متولد من الدم۔ گوشت اصلاً بنتا ہے کس چیز سے؟ دم سے بنتا ہے، خون وافر ہوتا ہے، اسی قدر پھر انسان کی صحت بنتی ہے اور خون سے آگے پھر گوشت بنتا ہے، جسم بنتا ہے، جسم بھرتا ہے۔ یہ ہے فرمایا۔ اور مچھلی میں حقیقی خون نہیں ہو سکتا، دموی جو خون والا ہے اس کا دم گھٹ جاتا ہے، پانی میں جاتا ہے، جو دموی ہوتا ہے مر جاتا ہے، سانس نہیں لے سکتا پانی میں، جو دموی ہے۔ اور مچھلی اور یا اس سے اور ملتی جلتی اشیاء جتنی بھی ہیں پانی کے اندر رہنے والی وہ دموی نہیں ہوتی، ان کی ساختی اور ہے جسمانی، اگرچہ وہ آپ کو پانی والا جو ہے سمندری انسان کیوں نہ ملے اور سمندری مرد یا عورت کیوں نہ ملے، ایسے بھی ہو جسم پہ پورے بال ہی بال ہوتے، اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ کپڑے پہنائے ہوتے، سمندری کوئی عورت اگر ہوگی پورے جسم پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، بے صاف پورا جسم ڈھکا رہتا ہے۔ تو یہ فرمایا اگر ایسے ہیں تو وہ دموی فرمایا ان میں دم نہیں ہوتا، خون نہیں ہوتا، ہاں ایک مواد نکلتا ہے باہر جب کاٹتے ہیں مچھلی کو بھی تو بظاہر لال لال پانی گرتا ہے اس سے، لیکن وہ دم نہیں ہے، وہ دم نہیں ہے۔ اس لیے اب ریت پہ اس کے قطرے گرتے ہیں، مٹی پہ گرتے ہیں، جذب ہوتے ہیں، بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، جبکہ حقیقی دم جو ہوتا ہے اس کے باقاعدہ لال نشان کچھ دیر کے بعد بالکل وہ لالی جو ہے وہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ خون اصلاً جو ہوتا ہے اس کے آثار نہیں رہتے، اور نہ اس طرح کافی مقدار میں گرنے سے وہ سطح مٹی کے اوپر اس کی کوئی پتھری وغیرہ بھی نہیں بنتی، اس طرح ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو دم ہوتا ہے اس کے آثار رہ جاتے ہیں اس طریقے سے۔ تو کہتے ہیں اس میں لحمیت بکمال نہیں پائی جاتی، لقصور فی المعنى المطلوب فی الاول وزیادۃ فی الثانی۔ اور فرماتے ہیں دوسرا جو ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ زیادتی پائی جا رہی ہے، وزیادۃ فی الثانی، اس لیے کہ فرمایا عنب جو ہے اس کے اندر وہ کہ غذائیت بھرپور پائی جاتی ہے، کھجور میں عنب میں، تو کھجور میں اور عنب میں جب توانائی بھرپور پائی جاتی ہے وہ الگ بات ہے، مزاج میں کمزوری بیماری تو کسی کو راس نہ ہے، لیکن توانائی بھرپور پائی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہتے ہیں بعض علاقوں میں ان کا استعمال بطور غذا کے، بطور تفقع کے نہیں، فواکہ کے طور پہ نہیں، بلکہ جہاں وافر مقدار میں یہی فصلیں اگتی ہیں اور چیزیں بہت کم ہوتی ہیں تو وہاں کے علاقائی لوگ بعض علاقوں میں، اور علاقے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح بطور مستقل غذا کے استعمال کرتے ہیں، جس طرح کھجور کے استعمال کرتے ہیں عرب،
آج بھی کس زمانے میں بہت پہلے تو صرف کھجور ہی ہوتی صحابہ کے دوران، اور باقی غذائیں اس طریقے سے کہ جناب روٹی ہو، بوٹی ہو، سالن ہو، یہ تکلفات کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کھجور میں اور اس طریقے سے اس علم میں تفقہ کا معنی فرمایا کچھ زیادہ مقدار میں پایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تفقہیت سے آگے بڑھ کر اس میں تو مستقل غذائیت آ گئی، غذائے عام کے طور پہ اور غذائے روزمرہ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے بعض علاقوں میں۔ تو تفقہ والا معنی نہیں رہا، سمجھتے ہو؟ تفقہ کے معنی یہ ہے کہ جناب کسی پھل وغیرہ کو لطف کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، تفریح خاطر کے لیے، لذتی کام الدم کے لیے وقتی طور پہ آپ استعمال کریں، یہ ہے فرمایا فاکہہ۔ تفقہ تفریح کے لیے، تفریح تقا کے لیے اور لذتی کام کے لیے، ہاں یعنی زبان کی لذت کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اور یہ تفریحی طور پہ لطف اندوز ہوتے ہیں آپ اس سے، اضافی تلطف ہے، عام الفاظ میں ایک اضافی عیاشی ہے، لیکن یہ ضرورت واجبہ نہیں، اس لیے کوئی نہ کھائے، اگر وہ فواکہ نہ کھائے، مہینہ بھر نہ کھائے اور سال بھر نہ کھائے، واجبی سا کھانا کھاتا ہے تو بھی وہ زندہ رہے گا، جیے گا، مرے گا نہیں۔ تو مزاج حیات پہ نہیں، وہ تو تفقہ و تلذذ ہے اور ایک تفریح ہے اور ایک مزہ ہے، جبکہ علم کے اندر صرف مزے کی حد تک نہیں، تفریح کی حد تک نہیں، بلکہ آگے اس میں باقاعدہ غذائیت آ گئی، غذائے ضروری کے طور پہ، غذائے ناگزیر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں معنی میں زیادتی آ گئی، تو دونوں میں افراد اور تفریح کے بنا پہ حقیقت کو چھوڑنا پڑا، حقیقت کو یہاں پہ چھوڑنا پڑا اور مجاز کو لینا پڑا، یہ مجبوری ہوئی یا ضرورت ہوئی۔ چلو اتنے ہی پڑھ لو، سمجھ لو ان باتوں کو۔